افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہماری معاشی حالت ہے پاکستان کی کافی بری حالت. معاشی حالات جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پچھلے کئی مہینوں سے ہڑتالیں ہیں، ایک صوبے کی دوسرے صوبے کے اوپر چڑھائی ہے. اس کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ ٹوٹلی ہمارے جو انڈسٹریز ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں. سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہے. ہمارے حکومت کچھ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کا کچھ اور رویہ ہے. کیونکہ جب ملک میں ڈسٹربنس ہوتا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو انویسٹرز بھی بیچارے ڈرتے ہیں. اتنے قرضوں کے اندر گھس گئے ہیں تو ترقی اب کی کہاں سے ہوگی. دوسری یہ کہ جو بدقسمتی ہے جس کو میں کہوں کہ ہمارے یہاں 80% جو ہے نا وہ آنیسٹی نہیں رہی. گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہتے کہ کسی طرح جس طرح ٹیکسیں لگاتے جا رہے ہیں اب لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری میرے حساب سے 99% جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. چلتے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بیٹھ گئے ہیں، نئے پروجیکٹ آنے کا تو سوال ہی نہیں. خبریں ڈیجیٹل سے وہی جمال. آج ہم ملک کی معروف شخصیت، بزنس کے حوالے سے، معاشیت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے ایک مبین جمانی صاحب، جو کہ مبین جمانی صاحب جمانی گروپ کے چیئرمین ہیں، سابق وزیر بلدیات جن کے بھی رہے ہیں. ان سے ہم ناظرین کے لیے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کہ آپ موجودہ صورتحال کے حوالے میں، معاشیت کے حوالے میں ہمیں ہماری ناظرین کی رہنمائی کے لیے. السلام علیکم جی جمال صاحب. السلام علیکم جمال صاحب، کیسے مزاج ہے آپ؟ ہمارا ٹھیک ہے. جمال صاحب، آپ سندھ کے کیا، آپ تو ملک کی بڑی معروف شخصیت ہیں اور آپ کی ایک انڈسٹریز کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، بلڈنگ کے حوالے سے، شوگر انڈسٹری کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات بھی ہیں اور آپ ان کاروبار سے منسلک بھی ہیں. آپ مالک بھی ہیں ان لوگوں کو، ہوٹل کے وغیرہ کے. یہاں کے جو صورتحال ہے اور آپ سندھ کے بھی بڑے ظاہر معروف شخصیت ہے، بڑا سیاستدانوں کے آپ کے رابطے بھی ہیں، اعلیٰ اداروں سے بھی آپ کے رابطے ہیں، آپ کی گہری نظر بھی ہے. ہم آپ سے پہلا یہ سوال کریں گے جناب کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمال صاحب، بات یہ ہے کہ معروف تو ایک اللہ کا نام ہے، لیکن ہم نے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اسی کی وجہ سے آج یہاں ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہو جسے میرا 73-74 سے تعلق ہے، شوگر انڈسٹری ہو جسے 40 سال سے تعلق ہے، زمینداری ہے یا ہوٹلنگ میں ہے جو کہ اوورسیز ہی ہے، یہاں پر میرا ہوٹل کوئی نہیں ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو معاشی حالت ہے پاکستان کی وہ اس وقت کافی بری حالت ہے. حالانکہ گورنمنٹ، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یا جو بھی اس کو پریزنٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ اس کو کسی طرح بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے کرے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں، آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں. معاشی حالات جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پچھلے کئی مہینوں سے ہڑتالیں ہیں، ایک صوبے کی دوسرے صوبے کے اوپر چڑھائی ہے. اس کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ ٹوٹلی ہمارے جو انڈسٹریز ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں. کہیں سے کوئی انکم نہیں ہے. لوگ جو ہیں لکھے پڑھے لوگ MBA کر کے دھکے کھاتے رہتے ہیں، ان کو جابس نہیں ملتی، اس لیے کہ جب آپ کے پاس سورس آف انکم ہی نہیں رہی ہے. ہم آتے ہیں، پہلے ہی آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن کی بات لے لیں تو آپ اعتبار کریں گے کہ اس وقت جو ہماری پراپرٹیز تھیں، وہ چاہے اپارٹمنٹس تھے چاہے گھر تھے، کافی لوگ کم سے کم 20-25 ایوری منتھ سیل ہوتے تھے. لینڈڈ پراپرٹیز تھیں، اس کے لیے 20 لوگ ہمارے پیچھے ہوتے تھے کہ یہ پروجیکٹ سیل کریں. آج 6واں مہینہ ہے، ایک سنگل نہ گھر بک رہا ہے نہ پلاٹ بک رہا ہے. کوئی لینے کا والا نہیں ہے. سو مچ سو کہ جو لے چکے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کہیں سے نہیں آ رہا ہے، وہ قسطیں نہیں مل رہی ہیں. تو پوری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس وقت ٹوٹلی میں کہوں کہ بیٹھی ہوئی ہے. جو زمینیں ہم نخرے کرتے کہ جی اتنے میں نہیں دیں گے، اتنے میں دیں گے، آج ہم ان کی
آفر سے کم دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بینکوں کا جو ہے پھر بھی تھوڑا سا ہم 22-24% مارک اپ دیتے تھے، تھوڑا بہت کم ہو کے وہ 18% پہ آیا ہے۔ تو میں کہوں کہ اس وقت میری دعا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسے حالات ہو جائیں جس سے، کیونکہ انسرٹینٹی اتنی ہے، سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہے ہمارے، حکومت کچھ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کا کچھ اور رویہ ہے، کیونکہ جب ملک میں ڈسٹربنس ہوتا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو انویسٹرز بھی بیچارے ڈرتے ہیں۔ تو اوورآل میں تو کہوں گا کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے، دیکھیں ہمارے ساتھ بنگلہ دیش تھا، ہم سے علیحدہ ہوا تھا، ہم ان کو کہتے یہ ٹکے کے بھی نہیں، آج انہوں نے ہمیں کہاں چھوڑ دیا ہے، آج وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ تو خدا کا جمانی صاحب ایسی ہم کئی ملکوں کی، ہمسایہ ملکوں کی بھی مثالیں آپ کے سامنے، بنگلہ دیش کی بھی آپ کے سامنے، 40-45-50 سال سے ہمیں جب سے ہوش آیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر اس دور میں ہر جو نا گورنمنٹ جو نا اقتدار میں رہی ہے، وہ سیاسی گورنمنٹ بھی ہو، سول بھی ہو، عاملیت بھی ہو، ہم اس دور کے اندر ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ ملک خوشحالی کی طرف جانب ہے، لیکن جب ہم ریئلی ہے زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں عوامی سطح پر تو اس کے ثمرات کہیں ہمیں کوئی ایسے نظر نہیں آتے جو عوام کے لیے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اب موجودہ پوزیشن ہے کہ موجودہ حکومت آئی ہے، اتحادی حکومت ہے، یہی اتحادی حکومت میں جو ہے نا یہاں پر کئی سال تک برسر اقتدار رہی ہیں اور ہر دور میں یہ عوام کو خوشحالی کے خواب دکھاتے رہے ہیں۔ لیکن اس کی کیا وجوہات ہے کہ جبکہ اب ہم اس پوزیشن میں ایک قرضے مانگنے کی پوزیشن میں، آپ لوگ قرضہ دینے کے لیے بھی جو نا ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، ملک کے بارے میں کہ ان کو قرضہ دیا جائے یا نہ دیا۔ آئی ایم ایف سے انہوں نے یہ دیا تھا، پروگرام لیا تھا، اس کے لیے انہوں نے ٹائم دیا تھا 2 مہینے کا۔ 2 مہینے کے اندر انہیں جب یہ محسوس ہوا آئی ایم ایف کو کہ کہیں نہ کہیں اس میں عوام ہے، تو ان کی جو ٹیم تھی گزشتہ دنوں قبل اس وقت آئی آڈٹ کے لیے، اور اب یہ تصور کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں پھر ہمیں کہہ رہے ہیں جی ہمارا پروگرام آخری ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ تو یہ کیسے خوشحالی آ گئی اس ملک میں؟ دیکھیں جہاں تک کہ بات یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، جن کی مدد سے حکومتیں بنتی بھی ہیں یا جاتی بھی ہیں، ان کی تو کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح ملک جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اسٹیبل ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جس کو بھی لے لیں، مین 3-4 سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ہر جماعت جو ہے جب مطلب پڑتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، پی ڈی ایم بھی بن جاتی ہے اور جماعتیں بھی بن جاتی ہیں، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں۔ اس کی انسرٹینٹی کی وجہ سے سیاسی دور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہماری کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، میں اپنی زندگی میں شاید کئی سالوں سے سن رہا ہوں کہ یہ صرف یہ گورنمنٹ نہیں کہہ رہی ہے، اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں وہ کہتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کا لاسٹ پروگرام ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ایشین بینک ہو، یا دنیا کی اور ملک ہیں جن سے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں، چائنا لے لیں، سعودی عرب لے لیں، یو اے ای لے لیں، قطر لے لیں، ان سے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں، ہم اصل تو آج تک پے کر نہیں سکے ہیں۔ وہ پرنسپل بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہم صرف جو انٹرسٹ ہے وہی پے کر کے مشکل سے، اور جب انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں۔ جتنا بھی ہوتا ہے ہم صرف اپنے آپ کو بلیک لسٹ ہونے سے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اگر سارے لوگ صرف ملک کے انٹرسٹ میں سوچیں، پارٹی کو چھوڑ دیں، اسٹیبلش کرے بھی کچھ بھی، لیکن جب وہ انٹرنل افیئرس ہی ان کے ٹھیک نہیں ہوتے، وہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے پاس کہاں سے یہ چیزیں ہوگی ترقی؟ جمالی صاحب کیا ان میں معاشی پالیسیوں کا فقدان ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ صحیح معاشی پالیسیاں نہیں بنا سک رہے کہ جو بار بار ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس معیشت کے ایکسپرٹس بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، آنیسٹ لوگ بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر ان کا کانفیڈنس نہیں ہے۔ جو کل ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہوتے تھے، آج پاور کی خاطر دوست بن جاتے ہیں، اور پھر دوست بن کے بھی ایک دوسرے کو اندر سے
وہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے. تو معاشی ترقی بھی آپ کی تب ہوگی جب آپ میں یونٹی ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے آپ میرا خیال ہے 40-50 سال سے اس میڈیا میں ہے, آپ کے سامنے حالات. گورنمنٹ کتنا بھی کرے لیکن جب تک آپ میں یونٹی نہیں ہوگی اور پھر آپ اتنے قرضوں کے اندر گھس گئے ہیں تو ترقی آپ کی کہاں سے ہوگی. دوسری یہ کہ جو بدقسمتی ہے جس کو میں کہوں کہ ہمارے یہاں 80% جو ہے نا وہ آنیسٹی نہیں رہی. جب تک سنسیئرٹی, لائلٹی, آنیسٹی نہیں ہوگی تو ترقی نہیں ہوگی. ہماری دعا ہے, ہم اس ملک کی پیدائش ہے, اس ملک نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے. آگے بھی ہم ہیں یا کوئی بھی جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. لیکن اب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس ملک کے. اچھا جمانی صاحب, آپ کا شوگر انڈسٹری سے بڑا تعلق ہے, آپ آنر بھی ہے, آپ کی شوگر مل بھی ہے, اور زیادہ تر جو شوگر ملیں ہیں وہ اشرافیہ کی زیادہ ہے, سیاستدانوں کی, ڈپٹیروں کی, جتنے اس وقت حکومت میں ہیں, جتنے حکومت سے باہر ہے اپوزیشن میں, ان کی اکثر کی یہی ہے. اور یہ اسکینڈل بار بار شوگر مل کے حوالے سے آتا رہتا ہے. یہ ایک بات. دوسری یہ جو ابھی ہم نے آج ہی کی اطلاع ہے ہماری کہ اب شوگر انڈسٹری کے اوپر FBR کے کوئی نمائندے بٹھائے جائیں گے, تو اس بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ کیوں نوبت آ رہی ہے, یہ دانستہ طور پہ یہ بٹھائے جا رہے ہیں اپنے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا اصل میں کہا یہ جاتا ہے جو پریکٹیکلی نہیں ہے کہ جی اگر ایک شوگر انڈسٹری ہو تو وہ ایک MNA ایک MPA بنا سکتا ہے. کیونکہ شوگر انڈسٹری میں جب آپ کی شوگر مل ہے تو اس علاقے کے پورے زمیندار وڈیرے یا جو بھی لینڈ لارڈس ہوتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی شوگر کین آپ کو دے, پیسے وقت پہ مل جائیں, اسی وقت ملیں. تو ہر ایک کے ساتھ آپ کی دوستی رہتی ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ انڈسٹری کے مالک کے ساتھ ان کی دوستی ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ سیاستدانوں کی یہاں بھی ہے, کچھ سیاستدانوں کی پنجاب میں بھی ہے شوگر ملیں, لیکن شوگر مل کا بظاہر کوئی ڈائریکٹ تو سیاست سے تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس سیلز ٹیکس جو تھی شوگر کے اوپر 8% سے شروع ہوئی تھی, 11%, اب وہ 18% ہے. ٹھیک, مشکل یہ ہے, میں آپ کو بالکل فیکٹس فگر سے کہہ سکتا ہوں کہ شوگر جو ہمیں بن کے اس وقت گھر میں پڑتی ہے وہ 142 روپے پر kg پڑتی ہے. مارکیٹ ریٹ جو ہے 115 سے اوپر نہیں جا رہا ہے, کبھی 20 پہ جاتا ہے, کبھی 40 پہ جاتا ہے, لیکن ہم ایوریج لیتے ہیں سیلز اور پرچیز کا, ایکسپینسز کا. تو اس کے حساب سے شوگر انڈسٹری جو ہے, جو شوگر مل صرف شوگر مل ہے, باقی بہت ساری شوگر ملیں ہیں جن کی بائی پروڈکٹس ہے, جو ایتھنال پلانٹ لگاتے ہیں, کیونکہ ایتھنال پورے کا پورا آپ کا ڈالرز میں ایکسپورٹ ہوتا ہے تو وہ تو سروائیو کر رہی ہے. باقی صرف شوگر مل جو ہے وہ نہیں. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی کیا ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا کہ آپ کے اوپر آفیسر, یہ پہلی بار نہیں بیٹھا, کئی بار انہوں نے اپنے آفیسرز بٹھائے ہیں کہ پرماننٹ انسپیکٹر ہوتے ہیں. اس چیز سے ان کو ڈر ہو کہ جو چوری کریں, جو ٹیکس بچیں, جو ملیں فیئر کام کرتی ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جی وہ بٹھائیں. لیکن انہوں نے صرف یہ نہیں کیا, اس سے پہلے انہوں نے ہماری جو بیگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک کوڈ لگایا ہے, اور وہ کوڈ کہیں بھی جائے گا, پشاور جائے, بلوچستان جائے, اس کو اسکین کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کس شوگر مل کی ہے. جو ہمارے جیسے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی کوئی ہوں فرشتہ, بہت سارے اچھے ہیں, ہم تو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ یہ وہی ہے, انسرٹینٹی ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کہتی کہ کسی طرح جس طرح ٹیکسیں لگاتے جا رہے ہیں, اب لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں. اچھا جمانی صاحب, آپ کا ظاہر ہے اس سے آباد سے اور کنسٹرکشن سے بڑا گہرا ہے, کافی آپ کے بڑے پروجیکٹ ہیں, بناتے بھی رہتے ہیں زمانے میں, اور آپ سندھ کے وزیر بلدیات بھی رہے اس دور کے اندر. تو آپ اس وقت جو پوزیشن ہے, سنا گیا ہے کہ بڑے پریشان ہیں, بلڈر بڑے پریشان ہیں, بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں, تو اس کی وجوہات ذرا بتائیں. کیا لوگوں کی قوت خرید متاثر ہو گئی ہے, قوت خرید نہیں ہے, یا ٹیکسز زیادہ لگ گئے جو لوگ خرید نہیں سک رہے؟ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس وقت
کنسٹرکشن انڈسٹری میرے حساب سے 99% جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، 99% بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو انڈسٹری چل رہی تھی لوگوں میں بائنگ تھا. اب ایک تو گورنمنٹ کی جو نئی نئی پالیسی آتے جائی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ ایک اپارٹمنٹ خریدے آئیں گے، آپ پلاٹ خریدے آئیں گے تو آپ کو وائٹ منی دکھانی ہے. اب وہ جو غریب آدمی ہے جو کبھی 5,000 بچاتا ہے، کبھی 10 بچاتا ہے، بچا کے 10-20 لاکھ روپیہ بناتا ہے، اب وہ وائٹ منی کہاں سے لائے؟ ایک تو اس کا بڑا اثر پڑا ہے. پھر ہمارے لیے ایک سلیب بنا دیے گئے ہیں کہ ہم چاہے کم سلیب پہ بھی بیچیں، ہم نے ٹیکس اسی پہ دینی ہے. اس وجہ سے اس وقت میں نے کہا کہ جو چلتے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بیٹھ گئے ہیں، نئے پروجیکٹ آنے کا تو سوال ہی نہیں. میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ ایسی ہماری پروجیکٹس تھے جو پروجیکٹ خریدنے کے لیے 10 پارٹیز ہمارے پاس بلڈرز آتے تھے کہ جی ہم جے وی کریں، پرچیز کریں. ہم اس وقت کہتے تھے جی ریٹ بڑھے گا. بدقسمتی ہے کہ ہمارا روپے اب ڈے بائی ڈے ڈی ویلیو ہو رہا ہے. جو ہماری پراپرٹیز ہیں وہ ڈالر اور روپے کے حساب سے دیکھیں تو پرائس ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. ہم کوشش کرتے تھے کہ اوپر آئے. اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم بیچنا چاہتے ہیں، ڈیمانڈ سے کم پہ بھی دینا چاہتے ہیں. کوئی خریدار نہ انویسٹر ہے، نہ بلڈر ہے، نہ ایک عام کنزیومر ہے. اور آئندہ ملک کی جو معاشی صورتحال کو آئندہ وقت میں کیسا دیکھ رہے، کو کنٹرول کر سکیں گے یا اسی طرح عوام کو اس مراحل سے گزرنا پڑے گا جتنا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ملک ہیں، یا اس ملک کے ساتھ کئی لوگوں کی دعائیں بھی ہیں جو یہ مسلم ملک بنا ہے. میری زندگی میں کئی بار یہ ہوا ہے کہ آگے معاشی حالات کیسے ہوں گے، چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ ملک تو چلے گا، خدا کی طرف سے بھی چلے گا، ہماری دعا بھی ہے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر ایسے مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ کوئی نیئر فیوچر میں کوئی ترقی آئے گی، ایسی انقلاب آئے گا جو غریب اوپر جائے گا یا اکانومی اوپر جائے گی، کتنی بھی یہ کوشش کریں. کیونکہ جب آپ کے پاس سورسز کم ہوں، آپ کے اخراجات زیادہ ہوں، گھر کے ہی لے لینا، آپ کا گھر کا اخراجات اگر 1 لاکھ ہے، آپ کی سورس آف انکم 50,000 ہے، تو کہاں سے کریں گے؟ کتنے دن چل سکیں گے؟ لیکن دعا ہے، یہ ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی آگے ہم نہیں چل سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ چلاتا آ رہا ہے، آگے بھی اس سے دعا ہے. لیکن اوورآل میں آپ کو بتاؤں، پوری انڈسٹری جو ہے نا، آپ کنسٹرکشن کو چھوڑیں، شوگر کو چھوڑیں، اس وقت کاٹن انڈسٹری جو ہے ہماری، کاٹن کیونکہ ایسے زمیندار میں بتا رہا ہوں، کاٹن جتنے کی ہم نے لی ہے، پڑی ہے ہمیں اس میں نقصان ہے. اسی طرح میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جو لاسٹ ایئر گندم کا کراپ ہوا، ہم نے گندم دی، گورنمنٹ نے 4,000 روپیہ پر من شروع فکس کیا، ہم سے گندم لی گئی. ابھی بھی ہر زمیندار کے، کسی کے 4 کروڑ، کسی کے 3 کروڑ گورنمنٹ کے پاس پڑے ہیں، وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں. کہتے جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. گندم انہوں نے لے لی، اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لے جاؤ. اس وقت وہ گندم مارکیٹ میں 2,500-3,000 روپے مل رہی ہے. تو زمیندار بھی جو ہے ہر جگہ پریشان ہے. لیکن ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تو بہت شکریہ آپ، بڑی مہربانی، انشاءاللہ دیں گے. بہت زبردست.